کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی نحمدہ ونصلی علی رسولہ النبی الکریم الامین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الحمید، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ اللہ وحدہ لا شریک اما نوالہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جمیع آل و اصحاب کی بارگاہ ناز میں درود و سلام کے نذرانوں کے بعد، سامعین ذی وقار، میرے دینی اور یقینی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم قرآن کریم کی تفسیر بنام اعجاز القرآن ابتدا کر چکے ہیں، اور اس سلسلے میں ہم نے ابتدائی 2 دروس آپ کے سامنے پیش کیے، جن کے اندر قرآن کریم کی فضیلت اور علم تفسیر کی اہمیت اور افادیت اور سورہ فاتحہ کے فضائل و کمالات اور اس کے اسماء پر گفتگو کی گئی۔ آج الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سورہ فاتحہ کا باقاعدہ ابتدا اور افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس سے پہلے کہ میں تفسیر سورہ فاتحہ پر تفصیلی کلام کروں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم فرقان حمید کی اس سورہ مبارکہ کو تمام قرآن کریم کا اگر کہیے کہ خلاصہ ہے تو یہ غلط نہ ہوگا۔ تفسیر پر گفتگو سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان دونوں پر میں کچھ تفسیری نکات آپ کے سامنے پیش کرتا چلوں۔ سب سے پہلے لفظ اعوذ ہے، اس کا معنی ہوا کرتا ہے کسی ناپسندیدہ چیز سے اللہ کی پناہ میں آنا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا باری تعالی میں شیطان لعین، شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ گویا اس میں ایک اشارہ دیا گیا کہ انسان اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہا ہے اور اپنی قوتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے ہی ظاہر کر رہا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، باوجود یہ کہ تو نے مجھے قوتوں سے نوازا، اور میں اپنے تمام وسائل اور اپنی تمام قوتوں کی نفی کرتے ہوئے یا باری تعالیٰ صرف تیری طاقت پر، تیری قدرت پر بھروسہ کرتا ہوں، کیونکہ تو ہی ہے جو مجھے شیطان کے شر سے بچا سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و تحیہ و ثنا نے ارشاد فرمایا، اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں سیدنا عثمان بن
ابو العاص السقفی، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، شیطان میرے اور میری نماز کے دوران قرآن پڑھنے میں حائل ہو جاتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شیطان کا نام خنزب ہے، پس جب تم محسوس کرو کہ شیطان تمہیں اذیت پہنچا رہا ہے یا تمہارے اور تمہاری قرات کے درمیان حائل ہو رہا ہے تو پڑھو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس حدیث مبارکہ کو امام مسلم نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص جب کسی نئی جگہ پر جا کر ٹھہرے تو پھر پڑھے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اسے کوئی چیز ضرر نہیں پہنچا سکے گی حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ اس حدیث مبارکہ کو بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی ابتدا میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کی ایک بڑی خوبصورت حکمت بیان فرماتے ہیں۔ یہ اللہ کا بھی فرمان ہے، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، سورہ نحل آیت نمبر 98 ہے۔ اے رسول مکرم، پس جب آپ قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگیں تو شیطان مردود کی وسوسہ اندازیوں سے اور اس کے وسوسوں سے اللہ کی پناہ طلب کریں۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خوبصورت تفسیر مفاتیح الغیب میں اس کی حکمت بیان فرمائی، جس کو تفسیر رازی بھی کہا جاتا ہے، تفسیر کبیر بھی کہا جاتا ہے اور تفسیر مفاتیح الغیب بھی کہا جاتا ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان قرآن کریم کی تلاوت شروع کرنے لگتا ہے تو اس کے دل میں اس نیکی کا کرتے وقت ہو سکتا ہے کہ اپنی بڑائی، اپنی برتری اور اپنی نیکی کا وسوسہ آ جائے کہ میں ایک نیک کام کرنے جا رہا ہوں، اور ممکن ہے کہ اس وسوسے کی وجہ سے اس کا دل تکبر میں مبتلا ہو جائے۔ تو اس وسوسے کو دور کرنے کے لیے تلاوت سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں ارشاد فرمایا۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ عز و جل کے بابرکت نام سے ابتدا ہے جو سب پر رحم فرمانے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو انتہائی مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے لیے ایک بات تو ذہن میں رکھیے، یہ قرآن کریم کی صورتوں کے ابتدا میں ہے اور یہ صورتوں کا حصہ نہیں ہے، یہ الگ سے اس کی اپنی حیثیت ہے، اس کو کسی بھی صورت کے اندر شمار نہیں کیا جاتا کہ یہ صورت کے اوپر ابتدا میں آ گیا تو یہ صورت کا ہی حصہ ہو گیا۔ یہ صورت سے الگ اور صورت سے جداگانہ اپنی ایک الگ حیثیت رکھتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اگر دیکھا جائے تو لفظ اللہ، ہم اللہ کے نام کے ساتھ ابتدا کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو یہاں پر لفظ جو اللہ ہے اس پر امام راغب اصفہانی نے مفردات القرآن کے اندر، جو لغت قرآن کی بہت ہی خوبصورت کتاب ہے، اس کے اندر بڑی ہی خوبصورت گفتگو فرمائی۔ آپ فرماتے ہیں کہ لفظ اللہ یہ الہ فلان یا الہ سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے فلاں نے عبادت کی، تو اس بنا پر لفظ اللہ کا مطلب ہوگا معبود، جس کی عبادت کی جائے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ یہ لفظ الہ سے ماخوذ ہے، تو جس کا معنی ہوتا ہے ورطہ حیرت میں گم ہو جانا، حیران ہو جانا۔ تو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق غور و فکر کرتا ہے تو انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر غور و فکر کرنے کے بعد ایسا حیرت کے سمندر میں ڈوب جاتا ہے کہ اس کی عقل ناکام لوٹ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق غور و فکر نہ کرو،
اللہ کی صفات، اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرو، اس کی ذات کے متعلق غور و فکر نہ کرو۔ اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط کے اندر روایت کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تک پہنچنے کے تمام راستے مسدود ہیں، بند ہیں۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے متعلق فقط اتنی ہی آگاہی ہے جتنی ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے متعلق غور و فکر کرنے سے اسی لیے منع فرمایا کہ عقلوں کو حیرت کے علاوہ کچھ اور حاصل نہیں ہوگا، اور عقلیں ناکام اور پسماندہ ہوئی واپس لوٹ آئیں گی۔ اور ایک معنی لفظ اگر اللہ ولاہو سے ماخوذ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی سے شدید محبت کرنا۔ ہر مخلوق اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والی ہے، اگرچہ یہ محبت اختیاری ہو یا غیر اختیاری ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سب سے زیادہ چاہی گئی ذات ہے، جس سے محبت کی گئی یا جو محبت کے لائق ہے۔ سب سے زیادہ محبت اللہ کی ذات کے ساتھ کی جانی چاہیے۔ اور ایک معنی لفظ اللہ کا، یہ لفظ لاہ یلوہ لیاحن سے ماخوذ ہے، تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کسی ذات کا محجوب ہونا، نظروں سے غائب ہونا۔ تو ایسی ذات، لفظ اللہ ایسی ذات کے لیے کہا جائے گا جو نظروں سے اوجھل ہو اور شعور اور ادراک اس تک نہ پہنچ سکتے ہوں، آنکھوں سے محجوب ہو، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ الانعام کی آیت نمبر 103 میں ارشاد فرمایا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نظریں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو لہٰذا لفظ اللہ اگر ماخوذ مانا جائے الہ فلان یا الہ سے، تو جس کا معنی فلاں نے عبادت کی تو معبود برحق ہے، اور اگر اس کا اللہ لفظ کا جو اصل مادہ ہے وہ الہ اگر مانا جائے تو پھر اس کا معنی ہوگا کہ جس کے متعلق عقلیں گم ہو جائیں، حیرت میں ڈوب جائیں۔ اور اگر اس کا اصل ولاہو کو قرار دیا جائے تو وہ ذات جس سے شدید محبت کی جائے۔ اور اگر لفظ اللہ کی اصل لاہ یلوہ لیاحن سے ہے تو پھر وہ ذات جو نظروں سے پوشیدہ ہے اور آنکھیں اس کا ادراک نہیں کر سکتی۔ ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کر رہے ہیں۔ لفظ اللہ کی تشریح کے بعد اب الرحمن اور رحیم کی طرف لوٹتے ہیں۔ رحمان اور رحیم یہ رحمہ سے ماخوذ ہیں، اور رحمت کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی ہے رقت قلب یعنی دل کا نرم، اور دوسرا معنی ہوتا ہے کسی پر احسان کرنا۔ یاد رکھیے کہ رحمان اور رحیم دونوں تقریباً اپنے آپ کے اندر عمومی طور پر لوگوں میں ایک ہی معنی میں جانے جاتے ہیں، لیکن ان دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے، عمیق فرق بیان کیا ہے علماء کرام نے۔ رحمان لفظ اس کا مطلب بھی رحم کرنے والا، اور رحیم لفظ اس کا مطلب بھی رحم کرنے والا، لیکن لفظ رحمان میں مبالغہ پایا جاتا ہے اور رحیم میں اتنا کثیر مبالغہ نہیں پایا جاتا۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو نام رحمان ہے اس کو پہلے ذکر کیا گیا، اور جو لفظ رحیم ہے اس کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ تو علماء کرام نے اس کے کئی معنی بیان کیے، اس پر اپنی اپنی توجیحات اور تشریحات پیش کی۔ تو ایک توجیہ جو آسان فہم ہے، جو عام لوگوں کے لیے سمجھنا آسان ہے، وہ یہ ہے کہ رحمان اور رحیم، رحمان میں مبالغہ ہے اور صفت رحمت مبالغہ کے ساتھ ظاہر کی جا رہی ہے۔ تو پھر یہاں پر رحمان کا معنی یہ ہوگا کہ دنیا میں کافر اور مسلمان، یعنی اللہ کو ماننے والے اور نہ ماننے والے، اس کی رحمتوں سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں۔ دونوں گروہ ماننے والے ہوں یا نہ ماننے والے ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے مستفیض ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے مبالغہ بیان کیا گیا رحمان لفظ کے اندر۔ اور رحیم یہ روز محشر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس دن
کفار کے حق میں نہیں ہوگی، فقط اور فقط اس سے استفادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والے یا اہل ایمان اٹھائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے سورہ الاعراف کی آیت نمبر 156 میں فرمایا، وَرَحْمَتِي وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت ہر چیز کو شامل ہے، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، پس ان قریب میں اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا، فَسَأَكْتُبُهَا، میں اس رحمت کو لکھ دوں گا ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں۔ تو گویا اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو روز محشر اہل ایمان کے لیے ہوگی اس کی طرف اشارہ کر دیا گیا۔ رحمان میں اور رحیم میں جو فرق ہے وہ میں نے آپ کے سامنے مختصراً بیان کیا۔ اس کے بعد تفسیر کی طرف لوٹتا ہوں۔ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور تمام کی تمام شانیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہیں۔ یہاں پر ایک سوال ضرور اٹھے گا کہ جب ہم کسی ذات کی تعریف کرتے ہیں، الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تو پھر لفظ محمد جس کا مطلب ہوتا ہے تعریف کیا گیا، جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو، تو کیا لفظ الحمد اور لفظ محمد ان دونوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں؟ کیونکہ محمد بھی وہ جو تعریف کیا گیا ہو اور الحمد میں ہم پڑھتے ہیں تمام تعریف اللہ کے لیے، تو اس لفظ کا مفاد تو یہ ہونا چاہیے کہ اور کوئی قابل تعریف ہی نہ ہو، لیکن لفظ محمد اس کا معنی ہوتا ہے وہ ذات جس کی بار بار تعریف کی گئی ہو۔ تو اب ان دونوں میں تطبیق کی صورت کیا ہوگی؟ ان دونوں کے اندر تطبیق کی صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کسی شے میں اگر کوئی کمال پیدا کیا، کسی شے کو حسن دیا، کسی شے کے اندر کوئی ایسا وصف پیدا کیا جو اس کو دوسری ذاتوں سے منفرد اور امتیازی شان دے رہا ہے، تو اس شے کا ذکر کرنا بھی اللہ ہی کی تعریف کہلوائے گا، کیونکہ کتاب کی تعریف کرنا حقیقتاً کتاب کی تعریف نہیں ہوتی، یہ مصنف کی تعریف ہوتی ہے۔ ایسے ہی مخلوق کی تعریف کرنا یہ حقیقتاً اللہ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ مخلوق میں جتنے بھی اوصاف کمالیہ ہیں یہ اللہ ہی کی عطا سے ہیں۔ تو لفظ حمد کی تعریف یہ ہے زبان سے کسی کے حسن و خوبی کا بطور تعظیم ذکر کرنا، اور حافظ ابن قیم نے، شیخ ابو عبداللہ محمد بن ابو بکر ابن قیم الجوزی نے بدائع الفوائد کے اندر لکھا کہ کسی کا تذکرہ بطور تعظیم اور اجلال کرنا یہ حمد کہلاتا ہے۔ تو حمد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور حدیث مبارکہ اسی ضمن میں آپ کے سامنے میں پیش کروں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نے الحمدللہ رب العالمین کہا تو تم نے گویا اللہ کا شکر ادا کیا، پس وہ تم کو زیادہ نعمت عطا فرمائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا، ہم سے زیادہ کوئی چیز بھی پسندیدہ نہیں ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرتے ہوئے فرمایا الحمدللہ۔ اس حدیث مبارکہ کو مسند امام احمد بن حنبل کے اندر امام احمد بن حنبل نے روایت کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی حمد سے ابتدا کی گئی، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا۔ آپ اپنے تمام معاملات میں جو بھی دعائیں، جو معصور دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، آپ ان کو پڑھیے تو ان میں آپ دیکھیں گے کہ اکثر کی ابتدا الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، تمام تعریفیں اللہ کے ساتھ خاص ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا اور پلایا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی مسنون دعائیں ایسی بھی مذکور ہیں جن کی ابتدا الحمدللہ سے ہوئی۔ تو الحمدللہ سے کسی کام کی ابتدا کرنا یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہے، اور قرآن کریم کی آیت کا جو مفاد ہے، جو مقصد نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے
کہ انسان جب اللہ کی بارگاہ میں خود کو پیش کرے تو ابتدا الحمدللہ رب العالمین سے کرے، اللہ کی شان بیان کر کر کرے. اور دوسرا لفظ ہے رب، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. رب کا اصل معنی ہوتا ہے کسی کو تدریجاً ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کرنا، یعنی اس کو کمالات کی حد تک پہنچا دینا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے قرآن کریم میں یہ لفظ رب جہاں بھی ارشاد ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں لفظ رب کسی کے لیے استعمال فرمایا تو وہاں پر اس کا معنی ہوگا کہ تربیت کرنے والا، پالنے والا. جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، انسان اپنے والدین کے لیے دعا کرتا ہے یا باری تعالیٰ میرے والدین پر رحم فرما جیسا کہ انہوں نے میری تربیت فرمائی اور مجھے پروان چڑھایا. تو یہاں پر رب بمعنی تربیت کرنے والا، اور سورہ یوسف میں بھی کئی مقامات پر لفظ رب بادشاہ کے لیے استعمال ہوا ہے. تو حقیقتاً رب کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو تدریجاً ایک حال سے دوسرے حال کی طرف لے کر جانا. ایک خاص مسئلہ اس مقام پر میں بیان کرتا چلوں کہ کوئی ایسا اسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے استعمال ہوا، وہ مخلوقات میں کسی اور کے لیے اگر استعمال ہوگا تو دونوں کا معنی حسب حال کیا جائے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لفظ سمیع بھی ہے، بصیر بھی استعمال ہوا ہے قرآن کریم میں، لیکن جب یہ کسی انسان کے لیے استعمال ہوگا تو ترجمہ اور معنی اور مفہوم اور تشریح یہ دونوں ذاتوں کے حسب حال کی جائے گی. اس پر یہ شرک کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ قرآن کریم میں بہت سے ایسے الفاظ ہیں یا اسماء ہیں جن کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے بھی استعمال کیا اور مخلوقات کے لیے بھی اس لفظ کو استعمال کیا گیا. اور آگے لفظ ہے عالمین. عالم کی جمع ہے، عالمین عالم کی جمع ہے، اور اس کی تفسیر میں مختلف قول صحابہ کرام سے ہمیں ملتے ہیں. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک قول ہے کہ ہر جاندار جو روئے زمین پر چلتا ہے وہ عالم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جنات، انسان اور ملائک یہ اب عالم میں شامل ہیں. اور ایک تعریف جس میں وسعت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ ہر شے پر عالم کا اطلاق کیا جاتا ہے. اور رحمان اور رحیم لفظ کی میں تشریح پہلے کر چکا. الرحمن الرحیم، ان دونوں پر گفتگو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کرتے ہوئے میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز محشر کا، آخرت کے دن کا. تو مالک یوم الدین کے اندر گویا ہم اشارتاً اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم ایمان لائے اس بات پر کہ ہم مریں گے، مرنے کے بعد قیامت کے دن پھر اٹھائے جائیں گے اور تیری بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے. تو مالک یوم الدین اصل میں ان لوگوں کے ان نظریات کا رد ہے جو کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سے عجیب بات کہتے ہیں کہ ہم جب مر کر ہماری ہڈیاں مٹی میں مل جائیں گی اور ہمارے اجسام بوسیدہ ہو جائیں گے تو پھر کون ہے ہمیں اٹھانے والا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ایک مقام پر فرمایا افعین بالخلق الاول، کیا ہم تمہیں بنا کر پہلی بار تھک گئے جو تمہیں نہیں بنا سکتے. اور یاد رکھیے کسی وجود کو اثر نو، ابتداً اس کو پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے بنسبت اس کے کہ وہ وجود مارز وجود میں آ چکا اور اس کو دوبارہ سے ایک زندگی دینا. ابتداً انسان کو ایک نطفے کی صورت سے ایک جسم کی صورت میں متشکل کرنا، اس میں حواس خمسہ پیدا کرنا، عقل، شعور، ادراک، چکھنا، دیکھنا، سننا، یہ اس بے جان نطفے کے اندر پیدا کرنا، یہ زیادہ کمال کی بات ہے بنسبت اس کے کہ اب وہ انسان پیدا ہو چکا، اس کی ہڈیاں اور اجسام بھی ہیں،
جسم بھی ہیں، اور ان اجسام کو دوبارہ اٹھانا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی چیز بعید نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ بیان فرمائی، اور بڑی ہی خوبصورت حدیث مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بتایا کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے اپنی اولاد کو وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں گا اور میرا جسم جلا کر اس کی راکھ کو ہوا میں اڑا دینا اور کچھ راکھ کو پانی میں بہا دینا اور میرے جسم کے کچھ حصے کو زمین میں دفنا دینا۔ تو جب وہ مر گیا تو اس کے بیٹوں نے اس کے ساتھ یہی معاملہ کیا کہ اس کے جسم کو جلا دیا، جلانے کے بعد ہوا میں کچھ حصہ بہا دیا، اڑا دیا، اور کچھ پانی میں بہا دیا، کچھ زمین میں دفنا دیا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کوئی معاملہ چاہے تو فقط کن کہتا ہے اور فیکون وہ شے ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مرنے کے بعد اس کے تمام اجزاء جہاں جہاں پر بھی تھے ان سب کو ایک ہی لمحے میں یکجا کر دیا، اور اسے پوچھا تجھے کس چیز نے اس بات پر مجبور کیا کہ تو اپنے جسم کے ساتھ یہ معاملہ کرنے کا اپنی اولاد کو کہے؟ اس نے کہا یا باری تعالیٰ تیرے خوف نے کہ مجھے تیری بارگاہ میں پیش ہونا پڑے گا، اپنی زندگی کا حساب کتاب دینا پڑے گا، اپنی زندگیوں کی بدعمالیاں بدفعلیاں میری ذہن میں تھیں اور میں خوف زدہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اگر تو میرے خوف کی وجہ سے یہ معاملہ کر کر آیا ہے تو جا، میں نے تیری بخشش فرما دی ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو امام بخاری نے اپنی صحیح میں روایت کیا۔ تو یہاں سے بھی یہ بات واضح ہوئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اجسام اور اجساد کو دوبارہ سے اکٹھا کرنا اور ان میں حیات نو پیدا کر دینا یہ کوئی ناممکن بات نہیں۔ تو مالک یوم الدین کے اندر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی صفت کی طرف غور و فکر کرتے ہیں کہ یا اللہ ہم مانتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمارے اجسام گل جائیں گے، لیکن تو قادر ہے ہمیں قیامت کے دن پھر کھڑا کر دے گا۔ اور یہاں پر امام ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر تاویلات و اہل سنہ کے اندر ایک خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ صفات جو ابھی وقوع میں نہ آئی ہوں، جن کا ظہور نہ ہوا ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ بھی متصف کیا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ روز محشر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اٹھائے گا۔ اب یہ معاملہ وقوع پذیر نہیں ہوا، مستقبل میں ہوگا، لیکن ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، یا اللہ تم مالک ہے یوم الدین کا، ابھی وہ دن ہوا ہی نہیں، اس دن کے معاملات شروع ہی نہیں ہوئے، تو ہم نے پہلے کہہ دیا مالک یوم الدین، یعنی اللہ تبارک و تعالی کہ اس وصف کا اظہار ہم نے پہلے ہی کر لیا، اللہ کی اس شان کا اظہار ہم نے پہلے ہی کر لیا جو ابھی وقوع پذیر ہوئی ہی نہیں۔ تو لہٰذا ثابت ہوا کہ اگر اللہ تبارک و تعالی مخلوقات میں سے کسی شے کو پیدا نہ بھی کرتا تب بھی وہ خالق تھا، اگر وہ کسی کو رزق نہ بھی دیتا تب بھی رازق تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مبارکہ کے اندر مالک یوم الدین کے اندر اسی طرف اشارہ دیا کہ تمہیں اٹھایا جائے گا اور تمہیں میری بارگاہ کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ یوم الدین سے مراد قیامت کا دن ہے، جس دن حساب کتاب، سزا و جزا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی تفصیلات اپنی احادیث مبارکہ میں واضح ارشاد فرمائی، اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ مجھ سے دعا مانگو کہ یا باری تعالیٰ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عبادت کا معنی علماء متکلمین، مفسرین اور شارحین اور مفسرین نے یہ کیا کہ تذلل کا اظہار کرنا، اور بعض علماء نے اس کے اندر اس میں وسعت پیدا کی۔ وہ وسعت یہ ہے کہ اللہ نے جس چیز کا حکم دیا اس پر عمل کرنا،
جس کام سے منع کیا اس کام کو ترک کر دینا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ یہ جو تعریف میں نے آپ کے سامنے کی عبادت کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنا، جس شے سے اس نے منع کیا اس سے منع ہو جانا، یہ اپنے آپ میں بڑی وسعت رکھتی ہے۔ تو گویا اللہ نے جس کام کا بھی حکم دیا وہ کرنا، اگرچہ اس کا تعلق مخلوق کے ساتھ ہو، وہ اللہ ہی کی عبادت کہلائے گا۔ اور اس کے بعد ہے ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ نستعین، اللہ سے مدد چاہنا۔ یہاں پر ایک اشکال جو پیدا ہوتا ہے اور عام ذہنوں کے اندر بڑا تذبذب پایا جاتا ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں، تو پھر اس کا معنی یہ ہوا کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگیں تو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ شریعت سے متصادم ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ تو اس عقیدے اور اس معاملے پر میں کچھ روشنی ڈالنا چاہوں گا۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو، صبر سے اور نماز سے مدد طلب کرو۔ اب یقینی سی بات ہے کہ نماز اور صبر دو اعمال ہیں، ان کا تعلق عمل سے ہے اور اعمال مخلوق ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن کریم کی ان آیات سے مخلوق سے مدد مانگنے کا جواز ثابت ہوا تو پھر ایاک نستعین اس کا معنی کیا ہوگا؟ تو قرآن کریم فرقان حمید کی آیات کا معنی ہمیشہ وہی کیا جاتا ہے کہ جو دوسری آیات کے ساتھ ٹکراؤ نہ رکھتا ہو، تعارض نہ رکھتا ہو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیان کردہ احادیث کے ساتھ اس معنی کو تطبیق دی جاتی ہے اور دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو آسان سی تفسیر ان دونوں آیات کو ملا کر میں یہ کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقی کارساز سمجھنا اور مخلوقات میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ کی مدد کا مظہر سمجھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مدد لینا ہے، یہ قطعاً شرک نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خود صاحب قرآن ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات کی میں تشریح کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذن فلتت دابۃ احدکم بعرض فلات فلینادی یا عباد اللہ احبسوا علی یا عباد اللہ احبسوا علی فإن اللہ فی الارض حاضر سیحبسہ علیکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ٹھیک، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کسی کی سواری جنگل بیابان میں گم ہو جائے تو اس شخص کو پکارنا چاہیے، اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑا دو، اے اللہ کے بندو میری سواری پکڑا دو۔ شک اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت سے بندے ایسے ہیں کہ جو تمہاری سواری پکڑانے میں تمہاری مدد کریں گے۔ تو یہ اس حدیث مبارکہ کو امام ابو یعلا نے اپنی مسند میں روایت کیا۔ اور دوسری حدیث مبارکہ عن عتبہ بن غزوان عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اضل احدكم شيئا او اراد احدكم عونا وهو بعرض ليس بها انيس فليقل يا عباد الله اغيثوني يا عباد الله اغيثوني فإن الله عبادا لا نراهم وقد جرب ذلك رواہ الطبرانی۔ پہلی حدیث کو امام ابو یعلا نے روایت کیا اور دوسری اس حدیث کو امام طبرانی نے المعجم الکبیر میں روایت کیا، اور امام حیثمی بھی اس حدیث کو مجمع الزوائد کے اندر لے کر آئے۔ عتبہ بن غزوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شے، کسی شخص کی کوئی شے گم ہو جائے یا تم میں سے کوئی مدد چاہے اور وہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر اس کا کوئی مددگار نہ ہو، تو اسے چاہیے یوں پکارے، اے اللہ کے بندو میری مدد کرو،
اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ کے بعض بندے ایسے بھی ہیں جنہیں ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اور امام طبرانی فرماتے ہیں وَقَدْ جُرِّبَ ذَلِكَ، اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے۔ کتاب الاذکار میں امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس حدیث مبارکہ کو نقل کرنے کے بعد یہ بات لکھی ہے کہ اس بات کا تجربہ کیا گیا ہے اور اس کو مجرب پایا گیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اپنی مشکلات میں، اپنی حاجات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رجوع کرتے تھے اور کہا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پیاس سے ہلاک ہو گئے، اور کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف رجوع کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس مرض سے تکلیف پہنچی ہے، آپ اس کا ازالہ فرما دیجئے، مجھے شفا حاصل ہو جائے۔ اور ایک صحابی جن کی آنکھ اپنے مقام سے باہر نکل آئی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کے لیے آئے، اور ایسے ہی ایک صحابی کے کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدد کے لیے آئے۔ تو صحابہ اکرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی کمالات تھے، اوصاف تھے، یہ سب اللہ کی عطا سے مانتے تھے۔ تو گویا ان کا عقیدہ تھا کہ اللہ کے بندوں سے یہ نظریہ اور یہ عقیدہ رکھ کر مدد طلب کرنا کہ یہ تمام کمالات بھی ان کو اللہ ہی نے عطا فرمائے ہیں، یہ شرک نہیں ہے۔ دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ بدر کے دن اللہ تبارک و تعالی سے مدد طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد فرشتوں کی صورت میں کی۔ تو گویا اللہ کے بندوں کی مدد اللہ ہی کی مدد ہے۔ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا گروہ ہے، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ لہٰذا اس مقام پر جو اشکالات رفع کیے جاتے ہیں، جو ذہنوں کے اندر تذبذب پیدا کیا جاتا ہے اور ذہنوں کے اندر سوالات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا، اور کسی سے مراد اللہ کے محبوب بندوں کو لیا جاتا ہے، تو ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے کیا کہا جائے گا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر آ کر استغاثہ کیا کرتے تھے۔ بلکہ سیدنا بلال بن حارث المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ کی قبر اقدس پر تشریف لائے اور آ کر کہتے ہیں استسقِ لِأُمَّتِكَ فَإِنَّهُمْ حَلَكُوا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے دعا کیجئے، وہ ہلاک ہو گئی۔ یہ حدیث مصنف ابن ابی شیبہ میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آ کر صحابی آپ کی بارگاہ میں ملتمس ہو رہے ہیں۔ اس حدیث کو امام ابن حجر اسقلانی نے فتح الباری میں کہا کہ اس حدیث کے رجال ثقہ ہیں، یہ حدیث صحیح ہے، اس کے راویوں کی توثیق کی گئی۔ آگے کہا گیا ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ یہ سیدھا راستہ کیا ہے؟ اس کی کئی تفاسیر بیان کی گئیں، اور قرآن ذو وجوہ ہے، اس کی ہر تفسیر اپنے مقام پر حجت ہے، یہی قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ایک تفسیر ہے، یہ قرآن کریم ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ جس کو حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے روایت کیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، سنو ان قریب فتنے برپا ہوں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں سے نکلنے کی سبیل کیا ہوگی، کیا صورت ہوگی؟ تو آپ نے فرمایا وہ اللہ کی کتاب ہے جس میں تم سے پہلے لوگوں کے حالات ہیں اور تمہارے بعد کے لوگوں کے احوال ہیں، اور اس میں تمہارے لیے حلال اور حرام کا بیان ہے، اور وہ حق اور باطل کے درمیان فاصل ہے، اس میں فضول باتیں نہیں ہیں، وہ اللہ کی مضبوط رسی ہے اور حکمت اور نصیحت والا کلام ہے، وہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کی ایک تفسیر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے حوالے سے کی گئی کہ صراط مستقیم سے مراد صحابہ کرام کا راستہ ہے یا صحابہ کرام کی ذوات مقدسہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت بھی لازم ہے اور میرے خلفائے راشدین کی سنت بھی لازم ہے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ جس میں
تمام صحابہ کا ذکر کر دیا گیا. اصحابک النجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم. تمہارے لیے میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، تم جس کے بھی پیچھے چلو گے رشد و ہدایت پا جاؤ گے. اور اگر صراط مستقیم سے مراد اہل بیت اطہار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والے لیے جائے تو بھی اس میں کوئی اشکال نہیں بنتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن کریم اور اپنے گھر والے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر صراط مستقیم دیکھا جائے تو اہل بیت اطہار کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے اور صحابہ کرام کے لیے بھی ہو سکتا ہے، قرآن کریم کے لیے بھی ہو سکتا ہے. اور یہ اعجاز قرآن ہے کہ اس تفسیر کو آپ قرآن کریم، صحابہ کرام یا پھر اہل بیت اطہار جس پر بھی منطبق کریں یہ دوسرے کے ساتھ کوئی تعارض نہیں رکھے گی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو احادیث اس باب میں ارشاد فرمائی، میں نے وہ احادیث آپ کے سامنے پیش کی. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، اور اللہ کا انعام ہے انبیاء پر، صدیقین پر، شہداء پر، صالحین پر. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس مقام پر بڑا ہی خوبصورت ایک نکتہ بیان فرمایا. آپ فرماتے ہیں کہ صدیقین میں سب سے افضل، اعلیٰ اور اکمل وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے گویا ہمیں حکم دیا کہ ہم ہدایت طلب کریں اس راستے کی جس پر نبی ہیں، صدیقین ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر ظالم ہوتے تو آپ کی اقتداء کرنا جائز نہ ہوتا، کیونکہ اللہ نے ہمیں اقتداء کرنے کا حکم دیا نبیوں کی، صدیقین کی، شہداء کی، صالحین کی. تو اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ آپ کی خلافت برحق نہ ہوتی تو ان کی اقتداء کرنا جائز نہ ہوتا. سو یہ آیت دلیل بن گئی کہ سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت اور امامت برحق ہے، اور ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا. یا اللہ ہم اپنے دین کے معاملات میں تیرے ان بندوں کی طرف رجوع کرتے ہیں جو تیرے محبوب بندے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ بن جبل کو قاضی بنا کر روانہ کیا. حدیث کا اختصار سے میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ فیصلے کیسے کرو گے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم سے. آپ نے فرمایا اگر نہ پاؤ تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ میں غور و فکر کروں گا. اگر اس میں نہ پاؤں تو پھر صالحین کے طریق پر غور کروں گا کہ انہوں نے اس معاملے کے اندر کیسے رہنمائی فرمائی یا انہوں نے کیا فیصلہ کیا. تو یہ حدیث مبارکہ طویل ہے. ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں کی اتباع اور اقتداء کا جواز ثابت ہوا. اور سنن نسائی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَإِن كُنْتَ صَائِلًا لَبُدَّ فَاسْأَلِ الصَّالِحِينَ، اگر کسی معاملے میں کوئی پریشانی، کوئی دشواری درپیش ہو تو صالح لوگوں سے رہنمائی لو. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. یا اللہ ہمیں پناہ دے ان لوگوں کے راستے پر چلنے سے جو گمراہ ہیں. یہ گمراہ لوگ کون ہیں؟ اس کی پہلی تفسیر تو یہود و نصارہ سے کی گئی، جیسے کہ امام سمرقندی نے تفسیر سمرقندی کے اندر ارشاد فرمایا کہ اس سے مراد، گمراہ لوگوں سے مراد یہود و نصارہ ہیں، اور اس سے مراد اگر اس لفظ کے اندر وسعت پیدا کی جائے کہ یا اللہ ہمیں گمراہوں کے راستے سے بچا، تو پھر اگر اس کی تفسیر کو عام کیا جائے تو پھر یہ معنی ہوگا کہ ہر وہ شخص جو راہ ہدایت سے ہٹا ہوا ہو، صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہو، ہمیں ہر اس شخص کے راستے پر چلنے سے بچا جو تیرے نبی کے راستے سے دور ہوا.
تیرے محبوب کے صحابہ کے راستے سے دور ہوا، قرآن کے راستے سے دور ہوا، اہل بیت کے راستے سے دور ہوا، اولیاء صالحین کے راستے سے دور ہو گیا۔ اگر اس کی تفسیر یہ کی جائے کہ تم پر جماعت لازم کر دی گئی، تو جماعت سے مراد سواد اعظم ہے، سواد اعظم کے راستے سے دور ہوا، بڑی جماعت کو چھوڑ کر انفرادی طور پر چلا، تو ایسا شخص اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کوئی تنہا بھیڑ اپنے ریوڑ سے جدا ہو گئی اور بھیڑیا اس کو شکار کر کے لے جائے۔ ایسی جو شخص دین کے معاملے میں انفرادی سوچ کا حامل ہو، اکابرین کے راستے سے انحراف کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر شیطان کو مسلط فرما دیتا ہے، جو پھر ایسی تعبیرات اور ایسی تشریحات پیش کرتا ہے جو پہلوں نے بیان نہیں کی ہوتی۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بعد والے اپنے پہلو پر لعنتیں کریں گے۔ پہلوں کی اقتداء کرنا تو درکنار پہلوں کے راستے کو غلط کہیں گے، ان کے عقائد و نظریات پر تنقید کریں گے۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلَضَّالِّينَ، ان کے راستے پر نہ چلا جنہوں نے گمراہی کا راستہ اختیار کیا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سورہ فاتحہ ختم کیا کرتے تھے تو آمین کہا کرتے تھے۔ آمین اگر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھی جائے تو پھر یہاں پر ایک مسئلہ ہے کہ آمین کہنا یہ بلند آواز سے ٹھیک ہے یا آہستہ آواز سے کہنا چاہیے۔ تو دونوں معاملات پر ہمیں احادیث نبوی سے ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونچی آواز سے بھی آمین کہا اور آہستہ آواز سے بھی آمین کہا۔ آمین بلند آواز سے کہنا، امام ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب تعویلات اہل سنہ تفسیر کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جن احادیث میں بلند آواز سے آمین کہنے کا ذکر ہے وہ ابتدائے اسلام پر محمول ہیں، گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم دی کہ اس مقام پر آمین کہنا چاہیے۔ جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اس بات کا مکمل ادراک ہو گیا کہ اس مقام پر آمین کہنا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آواز کو پست کر لیا۔ اس پر میں آپ کے سامنے 3 احادیث مبارکہ پیش کرتا ہوں اور پھر اپنی گفتگو کو ختم کروں گا۔ موطا امام مالک، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی اور سنن نسائی میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے، متفق علیہ حدیث ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے آمین کہی اور اس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس شخص کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ظاہری سی بات ہے اس حدیث میں پست آواز سے آمین کہنے کی دلیل ہے۔ فرشتے جہرن آمین نہیں کہتے بلکہ پست آواز سے آمین کہتے ہیں جو سنائی نہیں دیتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، اور فرشتوں کی آمین کے ساتھ بندے کی آمین کی موافقت اسی صورت میں ہو سکتی ہے جب انسان پست آواز میں آمین کہے۔ دوسری حدیث مبارکہ جس کو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی موطا میں روایت کیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب امام آمین کہے تو تم آمین کہو، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث مبارکہ کے تحت لکھتے ہیں پس بلند آواز سے آمین نہ کہی جائے، کیونکہ فرشتوں کی آمین ہم اپنے کانوں سے نہیں سنتے۔ اگر ہم اونچی آواز سے آمین کہیں گے تو پھر موافقت پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور سیدنا علقمہ بن وائل اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، یہ تیسری حدیث مبارکہ جس کو امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، جب آپ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر پہنچے تو آپ نے کہا آمین اور اپنی آواز کو پست رکھا۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
سے مروی ہے کہ 4 چیزوں کو امام آہستہ کرے، آہستہ کہے۔ ان 4 چیزوں میں اعوذ باللہ اور بسم اللہ اور آمین ہے اور ربنا لک والحمد۔ تو یہ حدیث مبارکہ امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں روایت کی۔ تو آج سورہ فاتحہ کی ہم نے جو تفسیر آپ کے سامنے پیش کی گئی، اس میں کوشش کی گئی کہ اختصاراً تمام آیات مبارکہ پر روشنی ڈالی جائے۔ قرآن اپنی فصاحت و بلاغت میں بہت وسعتیں رکھتا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ صرف لفظ سے اللہ پر گفتگو کی جائے تو اس پر کئی دن گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ ہم قرآن کریم کی تفسیر کو اختصار کے ساتھ اور چند اہم باتوں کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کریں، اور ان اہم باتوں پر بھی وقت مقرر کے اندر روشنی ڈالنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی ممکن ہوتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔